أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الربوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. مولا علیہ السلام کے نام اکرامی سے ان کی شہادت پر مجلس عزا ہے. چلیں مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاجات کی برابری کے لیے. روایت منقول ہے کہ جب حضور مکرم کو کسی بھی صحابی کے لیے بھی دعا کرنی ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ اللہم اغفر لہو بحق علی ابن ابی طالب، پروردگار تو اس کی حاجت کو پورا فرما دے بحق علی ابن ابی طالب. اور جب لوگوں کے دلوں میں خیال آیا کہ ہمیشہ علی کا وسیلہ لے کر کیوں دعا کرتے ہیں، تو کبھی اگر علی خود مشکل میں ہوں گے تو پھر کس کا وسیلہ دیں گے. تو اس کے بعد جب مولا علی علیہ السلام ایک دعا کے لیے پہنچے رسول اللہ کے پاس تو حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں کہا فرمایا کہ اللہم اغفر لعلی بحق علی بن ابی طالب، پروردگار تجھے علی کا واسطہ ہے کہ تو علی کی مشکل کو حل فرما دے. یا علی. تو چلے مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں تیرا مجلس میں توسل کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بالحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام أمير المؤمنين بريا وجيها عند الله اشفع لنا. ماشاءاللہ حاجات کی برابری کے لیے مل کے اور یا وجیہا اشفع لنا. ایک مرتبہ اور ظہور مولا امام کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد.
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی. مجلس ان مولا کی ہے کہ جو قطب عالم امکان ہے، یعنی عالم امکان کا مرکز علی ابن ابی طالب ہے. یہ وہ تعبیر ہے کہ جو خود امیر المومنین نے اپنے لیے نہج البلاغہ میں استعمال کی ہے کہ اگر خلافت کو ایک چکی کی مثال دی جائے تو میری حیثیت اس کیل کی سی ہے کہ جس کے گرد یہ سارا نظام گھوم رہا ہو. تو قطب عالم امکان ہے، مجلس ان مولا کی ہے جو مولا المومنین ہے، جو یعصوب الدین ہے، جو نبی عظیم ہے، جو مبید الشرک والمشرکین ہے، جو قاتل الناکتین والقاسطین والمارقین ہے، جو ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، علی زوج البتول ہے، علی سیف اللہ المسلول ہے، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے. توجہ آپ کی. وہ علی کہ جو مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، لیث الورا ہے، باب حکمت اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، جو کرار ہے، جو غیر فرار ہے، جو برادر جعفر طیار ہے، جو حازم الاحزاب ہے، جو قاسم الاسلاب ہے، جو معز الاولیاء ہے، جو مذل الاعداء ہے، جو اخطب الخطباء ہے، جو قدوۃ اہل الکساء ہے، جو امام الائمۃ والاتقیاء ہے، جو طالبی ہے، جو مدنی ہے، جو مکی ہے، جو ہاشمی ہے، جو عروۃ الوثقیٰ ہے، جو مصباح الدجا ہے، جو ابن عم المصطفیٰ ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو جنب اللہ ہے، اور جس کی محبت رحمت اللہ ہے اور جس کا بغض لعنت اللہ ہے. تو اب کس پہلو سے بات کی جائے؟ ان پر کہ جن کی زندگی کا لمحہ بلمحہ قرآن ہے، اور قرآن اور علی میں ایسی یکانگت ہے کہ اگر علی کتابوں میں آئے تو قرآن بن جائے اور قرآن انسانوں میں آئے تو علی بن جائے. تو فقط ایک بے چارگی ہے، ایک بے نوائی ہے اس منزل پر کہ جو سب سے پہلے اقرار کی جانی چاہیے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے وہ ذکر اس کا حق ادا. ہم تو اپنی بساط کے مطابق جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں اس میں سے کچھ کہہ لیتے ہیں بس، اس لیے کہ ذکر و علی عبادہ. آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ جو کہ بار بار کی سنی ہوئی حدیث ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا. آپ کی توجہ ہے میرے ساتھ ہے انشاءاللہ آپ کی. ذکر و علی عبادہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مولا علی علیہ السلام کا ذکر عین بندگی پروردگار ہے. یعنی علی کا ذکر ہو رہا ہے لیکن اللہ کی بندگی ہو رہی ہے. کیا شان ہوگی ایک بندہ خدا کے ذکر کی کہ اللہ اس ذکر کو اپنی عبادت قرار دے. اور یہ لفظ کہہ کر حضور مکرم نے دشمنان علی کو چیلنج بھی کر دیا قیامت تک کے لیے. کیا ذکر علی عبادہ کہہ کر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کس حصے کا زندگی میں ذکر کرو تو عبادت ہے، جو بھی ذکر کر لو عبادت ہے. ہے توجہ آپ کی؟ پہلے یہاں سے وہاں تک مل کے بلندر صلوات بھیجنا میں حیدر کرار علی شیخ ابی طالب علیہ السلام پر. یا علی. دیکھیں مجھے اندازہ افطار کے بعد کا وقت ہے، ویسے تھوڑی خستگی تو لگی ہوتی، لیکن جب مولا علی علیہ السلام کا نام آئے تو علی کا نام بھی بلند ہے. کیا کہنے؟ یا علی. دیکھیں میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب غدیر کے میدان میں شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا ہوگا، 1.25 لاکھ صحابیوں کے درمیان، 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان، جب محمد نے علی کو اپنے شانوں پر بلند کیا ہوگا تو وہ علی کے جو پہلے سے علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. تو اس بلندی کی کہ تو کوئی معراج اللہ ہی جانتا ہے بس.
محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اور اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. دیکھیں پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے. اظہر کہتے ہیں جو زیادہ ظاہر ہو، اور مظہر کہتے ہیں کہ جس سے کسی اور کا اظہار ہو رہا ہو. علی غدیر میں اظہر ہے، معراج میں مظہر ہے. بات پہنچی آپ کی؟ میں نے کیا کہا؟ میں نے ان دو لفظوں میں سمیٹ دیا ہے غدیر کو بھی اور معراج کو بھی. علی غدیر میں اظہر ہے، معراج میں مظہر ہے. علی کو غدیر میں نبی نے زیادہ ظاہر کیا، اور معراج میں اللہ نے لہجے علی بن ابی طالب میں گفتگو کی. تو علی غدیر میں اظہر ہے، معراج میں مظہر ہے. محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اور اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. ہو کس کے تصور میں بلندی کا تصور، کہ اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا. کیا کہنا ہے؟ مل کے آخر تک تو علی قطب عالم امکان مولا المؤمنین یاسب الدین، جہاں اتنی بلندی ہے تو ایک بے چارگی، ایک بے نوائی ہے. سب سے پہلے اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ ساری کائنات مل کر اگر ذکر کرو، اور یہ کوئی خطابت میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ نے فرمایا ہے، حضور مکرم نے فرمایا ہے. دیکھیں دو باتیں ایسی ہیں کہ اگر تمام درخت قلم بن جائے، سارے سمندر سیاہی بن جائے، سارے جن حساب کرنے لگے، سارے انسان لکھنے لگے، تب بھی دو باتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، یا علی بن ابی طالب کے فضائل کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ دونوں حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے. آیت بھی ہے اس سلسلے میں، حدیث بھی. کبھی ہو سکا تو تفصیل سے عرض کروں گا. تو عرض خدمت یہ کہ جب حضور نے فرمایا نا کہ مولا علیہ السلام کا ذکر عین بندگی پروردگار ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں پر ذکر کر لیجئے اور وہ عبادت سے خالی ہو. حضور مکرم نے مطلق فرمایا ذکر و عبادت، زندگی کے کسی بھی حصے کا ذکر کرو. اب آپ توجہ رکھتے ہیں، اور اس بندہ فقیر کو آپ عین ممکن ہے کہ بہت سارے میڈیا پر چینلز پہ دیکھ چکے ہوں، تو میں اس کانٹیکسٹ میں بھی بات کر رہا ہوں. فقط علی بن ابی طالب وہ واحد ہستی ہیں، اگر میں صحابیت کی حد میں بھی بات کروں تو وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی زندگی کا کوئی حصہ مجمع میں ذکر کر دو، کبھی ماننے والوں کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے. مل کے سلوات پہ دو نام مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہم صلی علی. کیونکہ کبھی آپ کو کسی کی تاریخ میں ملے گا کہ کہیں کسی نے اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھا لیا ہو، کبھی کسی نے بتوں کو سجدہ کیا ہو. تو جب آپ بات کر لیجئے نا وہ تو ماننے والے چاہنے والے کہتے ہیں کہ جناب نہیں اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کیوں آپ اس کے پیچھے پڑ گئے اس واقعے کے پیچھے. بھائی بعد میں ان کی یہ باتیں بھی ہیں، وہ باتیں بھی. فقط مولا علی علیہ السلام ہے کہ دنیا میں آمد سے لے کر شہادت تک زندگی کے کسی حصے کا ذکر کر لو، کبھی ماننے والے کو امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہی نہیں، بلکہ اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. اسی لیے علی کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ چہرہ کہ جو کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا. کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں مولا علیہ السلام کو؟ سوال یہ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے ادباً احتراماً پوچھتا ہوں کہ کرم اللہ وجہہ اچھا لقب ہے یا برا لقب ہے؟ بھائی اچھا لقب ہے نا، تو پھر کسی اور بزرگ کے ساتھ بھی کہہ دیجئے. اگر اتنا ہی اچھا لقب ہے تو آپ کسی کے نام کے ساتھ حضرت فونا کرم اللہ وجہہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں. اچھا کرم اللہ وجہہ برادر سنت استعمال کرتے ہیں، ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں، ہم تو اس سے آگے منزل کی بات کرتے ہیں. لیکن کرم اللہ وجہہ جو آپ مولا علی کے ساتھ کہتے ہیں تو آپ کسی بھی بزرگ کے ساتھ کہتے ہیں؟ کہا نہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کرم اللہ وجہہ، وجہہ یعنی چہرہ مولا علی کا. کرم اللہ وجہہ، اس چہرے کو اللہ نے کرامت عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے، اس لیے کہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا. یہ علماء اہل سنت نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ چہرہ چونکہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا، اس لیے علی کو کرم اللہ وجہہ فقط علی کو کہا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا علی مثلا 1 سال کے تھے، بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. 2 برس کے تھے، ابھی میں بالکل عام سطح پہ آگے بات کر رہا ہوں، ابھی میں امامت کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو آپ کے ذہن میں تصور ہے، میں تو بالکل عام سطح پہ بات کر رہا ہوں. علی 2 سال کے تھے، بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. بچپن میں تھے، بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. تو بچہ تو وہی کرتا ہے جو باپ کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. بچہ تو وہی کرتا ہے کہ جو باپ کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے.
تو یا تو میں بالکل میں کہا عام سطح پہ بات کر رہا ہوں، ابھی امامت کی بات نہیں کر رہا جہاں نوری خلقت ہے ان کی، اور اس پہ میں ابھی تو نہیں آیا، میں تو فقط عام سطح پہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ عام طریقے سے دیکھیں تو بچہ وہ کرتا ہے جو باپ کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہے. تو عزیزان گرامی کرم اللہ وجہہ کے پھر دو نتیجے نکلتے ہیں. علی کا چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا. یا تو علی کو امام مانو کہ علی بچپن سے جانتے تھے کہ یہ بت باطل خدا ہے اور برحق خدا کون ہے، یا علی کو امام مانو یا ابو طالب کو مومن مانو. اس کے علاوہ تو کوئی چارہ بنتا نہیں ہے. یا علی کو امام مانو یا ابو طالب کو مومن مانو. یہ ہے کرم اللہ وجہہ کا مطلب. اچھا ذکر والی عبادت، میں ابھی اسی بات پہ رکا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے کسی بھی حصے کا ذکر کر لو عبادت ہے. علی ابن ابی طالب السلام کا نور جب حمل کیا تھا بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے، وہاں سے بات شروع کیجیے. آپ ذکر کرو عبادت ہے. خود بی بی فاطمہ بنت اسد کی روایت ہے، بی بی کی وفات کی تاریخ بھی 7 رمضان المبارک گزری. تو جب امیر المومنین کے وجود کو تحمل کیا تھا نا، تو جیسے رسول اللہ تشریف لاتے تھے اور بی بی فاطمہ بنت اسد احترام میں کھڑی ہو جاتی تھی. تو بار بار جب ایسا ہوا تو عرب کی عورتوں نے کہا کہ آپ چچی ہیں، وہ آپ کے بھتیجے ہیں، ان کو احترام کرنا چاہیے کہ آپ کیوں کھڑی ہوتی ہیں ان کے احترام میں؟ دنیا کا اصول تو یہی ہے. تو بی بی نے فرمایا تھا کہ وہ مولود جو میرے شکم میں ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ جب محمد آئے تو میں بیٹھی رہوں. یہ احترام رسالت یہاں سے سیکھو علی بن ابی طالب کے در سے. وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ جب مصطفیٰ آئے تو میں بیٹھی رہوں. اچھا عرب کی عورتوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بچہ جو بھی شکم میں ہے وہ ماں کو ابھار دے کہ کوئی آئے تو وہ کھڑی ہو جائے. انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ اب جب محمد آئیں گے تو ہم پکڑ کے بیٹھی رہیں گی فاطمہ بنت اسد کو کہ اٹھنے نہ پائے. اور جب حضور مکرم تشریف لائے تو جو عورتوں نے پکڑ کے رکھا ہوا تھا نا، ایسے روب جلال حیدری سے علی کی ماں بلند ہوئی کہ ایک خاتون داہنے طرف گری، کوئی بہانے طرف گری، کوئی آگے گری، کوئی پیچھے گری. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب عرب کی عورتیں شکم مادر میں علی کا مقابلہ نہ کر سکیں تو میدان جنگ میں کیا خاک علی کا مقابلہ کریں گے؟ تو ذکر کیجئے عبادت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ زندگی کا کوئی بھی حصہ ذکر کرو. علی کی والدہ کعبے میں آئیں، ذکر کرو عبادت ہے. دیوار کعبہ سے مس ہو کر دعا فرمائی، ذکر کرو عبادت ہے. فرمایا پروردگار تجھے اس بیت کا واسطہ، اس بیت کے معمار ابراہیم اور اسماعیل کا واسطہ، اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں. جا کے تاریخ میں دیکھیے گا بی بی فاطمہ بنت اسد کا وسیلہ بنے ہیں خود مولا علی علیہ السلام. اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں میری مشکل کو آسان فرما دے. دیوار کعبہ شک ہو گئی. ایک اہم خاتون ہو، اس کیفیت میں ہو. اچھا یہ چوتھی ولادت ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کیا. علی چوتھے بیٹے، پہلے بیٹے نہیں ہیں. طالب ہیں، پھر عقیل ہیں، پھر جعفر ہیں، پھر علی، اور سب میں 10-10 سال کا فرق. لہذا بی بی فاطمہ بنت اسد اس کیفیت کو اچھی طرح سے جانتی ہے. اتفاق نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بائی چانس تھا، اتفاق تھا کہ وہ کعبے میں چلی گئی. نہ اتفاق نہیں ہو رہا، وہ جانتی ہے اس کیفیت کو. اور جب دیوار کعبہ شک ہو رہی ہے تو اگر ایسی کوئی کیفیت ہو کہ خاتون کسی دیوار کے ساتھ بیٹھی اور دیوار ٹوٹنے لگے تو پیچھے ہٹیں گی یا آگے بڑھیں گے؟ فطرت کی بات ہے کہ وہ پیچھے ہٹیں گے، لیکن فرار کرتی ہے اگر کسی فرار کی ماں ہوتی. یہ فرار کی نہیں، حیدر کرار کی ماں تھی، لہذا پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھی اور پھر دیوار کعبہ پھر بند ہو گئی. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو امتیاز عطا کیا ہے. میں آپ مومنین کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا پہلا بھی کعبے میں آیا ہے، آپ کا آخری بھی کعبے سے آئے گا. باقی کسی اور کو شرف عطا نہیں ہے. یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا. اب ادھر ادھر کی تفصیل تو میں بتلا نہیں سکتا کہ کہاں کہاں سے لوگوں نے امام بنا لی اپنے، وہ تو ممبر سے بنانے کے بھی قابل نہیں بتانے کے. یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا اور ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. تو ذکر کرو عبادت ہے. بی بی اندر تشریف لے گئے، ذکر کرو عبادت ہے. دیوار کعبہ پھر جڑ گئی، ذکر کرو عبادت ہے. کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا ذکر تو کہیں بھی عبادت ہے، یعنی بندگی پروردگار ہے. 3 دن تک علی کی والدہ اور مولا علیہ السلام خود کعبے میں مہمان رہے. ذکر کرو عبادت ہے. سبحان اللہ. 3 دن بعد پھر دیوار کعبہ دوبارہ شک ہوئی، واپس باہر تشریف لائے. ذکر کرو عبادت ہے. علی کی آنکھیں بند تھیں، علی آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے. ذکر کرو تو عبادت ہے. علی نے آنکھیں کھولی، دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا چہرہ دیکھا وہ چہرہ رسول تھا. ذکر کرو تو عبادت ہے. جب پہلا چہرہ رسول اللہ کا دیکھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. علی آپ نے پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنی سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا. ذکر کرو تو عبادت ہے. پھر علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے سارے علم سے مجھے مخصوص کیا تو آپ حکم دیجئے کہ توریت سناؤں یا زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ ہائے 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 ہائے. جی فرمایا کہ نہیں آپ قرآن سنائیے. اور امیر المومنین نے سورہ مومنون کو پڑھنا شروع کیا اور ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا.
ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا کہ مولا علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا. رسول اللہ نے نہیں پڑھا اپنی ولادت کے وقت, لیکن مولا علیہ السلام نے پڑھا, اس لیے کہ بنتا ہی مولا علیہ السلام کا تھا کہ وہ پڑھتے. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا, اور ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. وہ قرآن سناتے بھی بلا کس کو محمد, او ہو قرآن سناتے بھی بلا کس کو محمد, قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. تو جو ہے آپ کی, اور مولا علی السلام نے پڑھنا شروع کیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع بھی رکھتے ہیں. ہر مومن کامیاب نہیں ہے. قد افلح المؤمنون, وہ مومن کامیاب ہیں کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جن کی نماز میں تقوی ہوتا ہے, خشوع ہوتا ہے, دنیا بھر کے خیال نہیں آتے نماز میں. البتہ یہ پرانے لوگوں کا بھی طریقہ رہا. صدر اسلام کی ایک شخصیت ہے, نام کیا لوں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ ایک مشکل ہے کہ جب میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تو اس میں پورا قافلہ تجارت شام بھیج دیتا ہوں, وہاں سے پروفٹ ہو کے واپس بھی آ جاتا ہے. تو کچھ عادتیں وہاں سے کنٹینیوس چلتی چلی آ رہی ہیں. تو ہم توجہ خاص طور پر رمضان المبارک میں, اچھا بہجت سے منقول ہے کہ کسی نے پوچھا کہ قبلہ نماز میں کیسے اللہ یاد رہے, تو انہوں نے اتنی لطیف بات کہی. انہوں نے کہا نماز کے علاوہ باقی سارے اوقات میں اللہ کو یاد رکھو, نماز میں اللہ خود بخود یاد رہے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ باقی جو زندگی کے ہنگامے ہیں ان میں تو ہم سارے شیطانی کام کر لیں, لیکن نماز میں جب مصلی پر 5 منٹ کے آئے تو یہاں اللہ یاد رہے, اس کے بعد جب مصلی سے ہٹے تو پھر کچھ اور, کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی, پھر خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی. ہماری زندگی اس طرح سے بلیک اینڈ وائٹ نہیں, گرے ہیں. ہم دونوں کو, اللہ بھی شیطان بھی ساتھ ساتھ, کب کس سے تعلقات میں وقت پڑ جائے, ضرورت پڑ جائے, تو ہم اس طرح ملا کے چلتے. حضرت بہجت نے کیا کہا, فرمایا کہ آپ زندگی کے تمام اوقات میں اللہ کو یاد رکھیں, نماز میں اللہ آپ کو یاد رہے گا. ایک نسخہ بھی ہو گیا چھوٹا سا, سجدگاہ پہ نگاہ رکھیں نماز میں. یہ سجدگاہ کا جو تصور ہے زمین پر سجدہ کرنے کا, اس میں جب آپ سجدگاہ پہ نگاہ رکھیں گے تو خود بخود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب آپ کی توجہ رہے گی. باوضو رہے مسلسل, خاص طور پر رمضان المبارک میں. اور اگر وضو آپ کا ہے بھی تب بھی نماز کا وقت آئے تو ایک اور وضو کر لیں, اس لیے کہ امام نے کہا نور علی نور, وضو پر وضو, ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. جی تو یہ کچھ مختصر سی باتیں. کبھی برے خیالات آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں, وضو کر کے آپ اپنے آپ کو رکھیں جتنا ممکن ہو سکے. سوتے وقت وضو کر لیں. حدیث میں آیا ہے کہ جو سونے سے پہلے وضو کر اس کے بعد سو جائے, اللہ اس کے بستر کو مسجد کا ثواب بنا دیتا ہے, یعنی اس کی ساری رات عبادت میں گزر ہو رہی. ایک موضوع ہے خود کہ مختصر اعمال لیکن کثیر ثواب. دیکھیں اللہ کے ہاں کوانٹٹی معیار نہیں ہے کہ ہر بار آپ بہت لمبا عمل کریں گے تبھی اللہ کو قبول ہے, نہیں. مولا علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا جو بہت لمبی لمبی ہمیشہ عبادتیں کرتے تھے, مولا نے کہا کہ وہ اللہ کے جو لمبی عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے وہی اللہ مختصر عبادتوں کو بھی قبول کرنے والا ہے. تم نے کیوں سمجھ لیا کہ اللہ کو فقط لمبی ہی عبادتیں چاہیے, اللہ کو توجہ چاہیے. آپ کی توجہ ہے تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, ارے آپ تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. بات پہنچ رہی ہے, ایک ضربت جس کی ثقلین کی عبادت سے افضل ہو, یعنی کیا معیار ہے اس ضربت کا. ایک ضربت میں کتنا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی, 2 سیکنڈ, 2 سیکنڈ لگے ہوں گے شاید. جس کی زندگی کے 2 سیکنڈ ہر جن کی عبادت سے افضل, ہر انس کی عبادت سے افضل. جس کی زندگی کی خالی 2 سیکنڈ, جس کی ایک ضربت کا عالم یہ ہو, اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا. ہائے 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 ہائے, جس کی ضربتوں کا عالم یہ ہے اس کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا. کیا کہنا علی کی ایک ضربت کا کہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے, اور علی کا ایک رات کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے. جی تو یہاں پر ہمیشہ کوانٹٹی نہیں چاہیے, کوالٹی بھی, کہ ہم کس کیفیت میں عبادت کر رہے ہیں. میں نے اس بات کو مختصر سے عرض کر دیا. پھر اہل بیت کی مثال دوں, اور کہاں کی مثال دی جا سکتی ہے. 5 روٹیاں دی ہیں, 18 آیتیں نازل ہوئی. توجہ ہے آپ کی. دیکھیے کوئی بھی بات ایسی ہو رہی ہو کہ جو تاریخ کے حوالے سے ڈاؤٹ فل ہو تو آپ اسے بات کریں, نہیں, لیکن بات کیا ہے کہ 5 روٹیاں اہل بیت نے دی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. توجہ ہے آپ کی. یہاں سے آیتیں شروع ہوتی ہیں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہاں پہ ختم ہوتی ہے. ہم کھلاتے ہیں مسکین و یتیم اسیر کو فقط اللہ کی محبت میں, نہ تم سے شکریہ چاہتے نہ کوئی جزا چاہتے. کیا شان ہے, خدا کی قسم کیا شان ہے. تو
اہل بیت علیہ السلام کے ہاں ہمیشہ معیار کیا رہا؟ قرآن کے مطابق بھی، کہ آپ کس کیفیت میں بات، چاہے کم کر رہے ہیں لیکن کس کیفیت میں توجہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں بات کو اور آگے بڑھاؤں تو علی آغوش مادر سے آغوش رسالت میں علی نے قرآن پڑھا، ذکر کرو، توجہ ہے آپ کی، عبادت ہے۔ سورہ مومنون کو پڑھا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، ذکر کیجئے، عبادت ہے۔ علی گہوارے میں تھے، کلہ اشتر کو چیر دیا، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ علی نے بچپن میں رسول اللہ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دی، تاریخ میں ہے یہ تو، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ ذوالعشیرہ میں مدد کا وعدہ کیا، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ جب رسول اللہ نے ہجرت کی تو اپنی امانتیں علی کے سپرد کی، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ وہ مشرکین مکہ جو رسول کو صادق اور امین کہتے تھے، بعد میں انہوں نے اعتراض بھی نہیں کیا کہ آپ تو چلے گئے، ہم تو آپ کو امین سمجھتے تھے، یہ کس کو امانتیں دے کر چلے گئے؟ میں کچھ جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ چلا مشرک بھی جانتے تھے کہ فقط علی ہے کہ جو محمد جیسا ہے۔ تو جو ہے آپ کی، فقط علی ہے جو محمد جیسا ہے، ذکر کرو، عبادت ہے۔ علی بستر رسالت پر سوئے اور ایسے سوئے کہ جیسے آج سویا ہوں ویسے زندگی پر نیند نصیب نہیں ہوئی، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب اس موقع پہ کہتے تھے کہ رسول اللہ نے، اب میں پوری تاریخ ایک ایک لفظ میں پڑھتا جاؤں گا آگے تک، کیونکہ ایک ہی مجلس ہے، مجھے ایک ہی مجلس میں موضوع سمیٹ بھی لینا ہے۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب پڑھتے تھے، بزرگ تشریف فرما ہے، انہوں نے یقیناً سنا ہوگا، ان کی روح کو اصال کرتے جملہ کہہ رہا ہوں کہ حضور نے علی سے پوچھا کہ یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیں گے؟ کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہ جان بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ، جو اردو کا لطف لے لیتے ہیں، اگر تم ہم بن کر سو جاؤ تو جان بچ جائے گی۔ کہتے ہیں علی کو اللہ، اللہ اکبر، ایک ہوتا ہے سونا گولڈ اور وہ خالص ہو تو اس کی قیمت ہوتی ہے۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کہتے ہیں اللہ کو علی کا سونا اتنا کھرا لگا، اتنا پیور تھا وہ سونا کہ اللہ نے کہا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ کیا قیمت ہے؟ علی نے کہا یا اللہ جو تیری مرضی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، اللہ کی مرضی کو خرید لیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے۔ یولی ایک نفس ایسا ہے جو رات کو سو کر اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے۔ یہ نام ہے، پھر محسن نقوی مرحوم نے لکھا کہ یہ نام ہے محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے۔ واقعہ تو آپ خود جانتے ہیں، میں کیا تفصیل سے سناؤں یہاں پر۔ ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، اور بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا۔ علی کب سوئے بستر محمد کے بغیر؟ بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، اور ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے۔ آدھا مصرع میں نے کہنا، آدھا آپ نے خود کہہ دینا ہے۔ ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی، پھر سے کہتا ہوں، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، اور سوئے تو محمد ہے، جاگے تو ذکر کر دو تو عبادت ہے۔ بدر کا ذکر کرو تو عبادت ہے۔ بدر علی کی ذوالفقار سے فتح ہوئی، 17 رمضان۔ کچھ کم ظرف ایسے ہیں پوری بدر بیان کر دیتے اور علی کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ اخبارات میں کالم بھی کبھی ایسے چھپتے ہیں، پورا غزوہ بدر ذکر ہے وداؤٹ علی ابن ابی طالب۔ ایسے اسلام پر توف ہے تمہارے، اور پھٹکار ہے جہاں پوری غزوہ بدر کو ذکر کرو لیکن ایسا بغض ہو، اور کچھ لوگوں کا بغض میڈیا وغیرہ پر بھی چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، خود بخود محب ہے نا، وہ محسوس کر لیتا ہے کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی، کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی۔ اور اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں، اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں، کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی۔ جی تو بدر کا ذکر کرو
ذوالفقار علی کی تلوار سے فتح ہوا، ذکر کرو عبادت ہے۔ احد کا ذکر کرو، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نازل ہوئی، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ خندق میں کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں گیا، برز الایمان کل الکفر کل ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ خیبر میں لوطین رایت غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ حنین کا ذکر کرو تو عبادت ہے۔ غزوہ ذات السلاسل کا ذکر کرو تو عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی علی کے ازدواج میں دی، ہائے 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 ہائے، یہ نکاح عرش پر اللہ نے پڑھا، فرش پر مصطفیٰ نے پڑھا جی، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ اللہ نے اس ازدواج سے حسن حسین جیسے معصوم بیٹے عطا کیے، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ حسن حسین کے ہوتے ہوئے علی کو عباس جیسا بیٹا بھی عطا کیا، کیا کہنے، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا جیسی دختران عطا فرمائی، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ علی نے اپنی انگشتری حالت رکوع میں زکات میں دے دی، اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ روٹی علی نے دی، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ صلح حدیبیہ کو علی نے لکھا، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ کے شانوں پر بلند ہو کر بتوں کو توڑا، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ فقط مصطفیٰ کے غسل و کفن میں علی بن ابی طالب شریک تھے، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ فقط دفن مصطفیٰ میں علی موجود تھے، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ علی کو مولا بنایا، من کنت مولا فہذا علی المولا، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ جمل کا ذکر کرو تو بھی عبادت ہے۔ صفین کا ذکر کرو تو بھی عبادت ہے۔ جو علی کے مقابل پہ آیا باطل تھا، ذکر کرو عبادت ہے۔ نہروان کا ذکر کرو عبادت ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، لمحہ بلمحہ ہر حصے کا ذکر کرو عبادت ہے۔ ایسا لگتا ہے عبادت لکھنے والا بھی کوئی پکا علی والا ہے۔ مل کے بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ذکر اللہ عبادہ کا مطلب یہ ہے، ہر حصہ بندگی پروردگار ہے جی۔ بات تمام کر دو میں آہستہ آہستہ ایک موضوع پہ سمیٹ کر، اور اس خاطر ہے کہ قرآن نے فضیلت کے جتنے معیار دیے ہیں۔ دیکھیں مجھے ایام علی علیہ السلام میں جہاں 2 مقامات پر مجلس پڑھنی ہے، شاہ نجف امام مارگا مارٹن روڈ اور انشاءاللہ مصطفی امام مارگا نور کراچی، تو وہاں کچھ موضوعات میں سے ایک موضوع یہ رکھیں گے کہ جتنے فضیلت کے معیار ہیں قرآن میں، وہ یا تقویٰ ہے، یا علم ہے، یا اخلاق ہے، یا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہی معیار ہے قرآن میں 4 فضیلت کے۔ ان میں سے جس معیار پر لے لو، علی کے علاوہ کو نظر ہی نہیں آتا۔ یعنی ہم کہنے لگے ہیں کہ اگر غدیر کا اعلان نہ بھی ہوتا نا رسول اللہ کا، تب بھی بنتا ہی فقط علی کا تھا کہ نائب رسول بنتے، اس کے علاوہ کسی اور کا اگر بالفرض غدیر کا اعلان نہ بھی ہو۔ ورنہ تو علامہ حلی نے الفین کتاب لکھی، مولا علی کی خلافت و ولایت پر 2000 دلیلیں، 2000 یہ علامہ حلی نے کتاب لکھی۔ اگر فرض کی کوئی دلیل نہ بھی ہو، فقط فضیلت کے معیار پر جشتا ہی علی ابن ابی طالب کے لیے۔ علم کا معیار دیکھ لیں، قرآن نے نہیں کہا سورہ زمر میں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر ہے؟ عالم کو ایک مقام و فضیلت اللہ نے عطا کی، اگر عالم باعمل ہے تو بات توجہ ہے آپ کی۔ اب علم نہ رکھنے والا اور علم رکھنے والا برابر نہیں۔ میں آپ کو زحمت نہیں ڈالنا چاہتا، مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے کہ بعض احباب تھوڑا سا موسم اور اس کی کیفیت کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوں، لیکن میں بات کو ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتلائیے گا، عبادت کا دعویٰ کر لینا پھر آسان، علم کا دعویٰ کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے تقریباً اس سوسائٹی میں تو پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، تو فرض کیجئے کہ میں یہاں دعویٰ کر دوں ایک کہ میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، یہ عبادت کا دعویٰ ہے نا، یہ آسان ہے میرے لیے کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھے چیلنج نہیں کر سکتے۔ بھائی اگر میں دعویٰ کر کے چلا جاؤں کہ میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، تو آپ تو میرے ساتھ رہے ہی نہیں، تو آپ کو کیا پتا؟ آپ مجھے باطل نہیں ثابت کر سکتے۔ اگر میں کہوں کہ میں ہزاروں اور لاکھوں خیرات کرتا ہوں، چیریٹی کرتا ہوں، آپ مجھے باطل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ میرے بارے میں جانتے نہیں۔ لیکن اگر میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں اور مجھے دنیا کی ہر شے معلوم ہے، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں، تو ایک لمحے میں آپ مجھے باطل کر سکتے ہیں۔ اگر میں نے یہ دعویٰ کر لیا نا، خدا نہ خواستہ میں خالی مثال دے رہا ہوں کہ مجھے دنیا کی ہر شے معلوم ہے، جو پوچھنا پوچھ لو، تو آپ مجھ سے کوئی ایک سوال ایسا پوچھیں گے جو مجھے نہیں معلوم ہوا، دعویٰ باطل ہو گیا۔ اب بات سمجھ میں آئی میں کیا کہنے لگا ہوں؟ یہ دیکھیں بڑی لاجیکل بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تاریخ وغیرہ چھوڑ دیجیے، ایک لاجک سے بات کر رہا ہوں۔ عبادت کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہے۔ دیکھو میں نے اتنے حج کیے، آپ کو نہیں معلوم کہ میں نے کتنے حج کیے، میں اتنی مرتبہ زیارت پہ گیا، آپ کو نہیں معلوم میں کتنی مرتبہ گیا، کتنی بھی عبادت کے دعوے کر لوں آپ مجھے باطل کر کے چیلنج نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر میں علم کا دعویٰ کروں کہ میرے پاس دنیا کی ہر شے کا علم ہے، ایک سوال کو اٹھ کے پوچھے گا، میرا دعویٰ باطل ہو جائے گا۔ اس لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں، عبادت کا دعویٰ آسان ہے، علم کا دعویٰ ناممکن ہے۔ اس لیے تاریخ میں مسجد کے نمازی تو بہت مل گئے،
جملہ سننا میرا، تاریخ میں مسجد کے نمازی تو بہت مل گئے، ممبر پر سلونی کہنے والا علی کے سوا کوئی نہیں ملا. ایک فضیلت علم مجھے بتلائیے کہ علی کے علاوہ کسی نے کہہ دیا؟ جی 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 جی. عبادتوں کے دعوے نہ دکھلائیے میرے سامنے، بتلائیے علم کا دعویٰ. عبادت میں بھی علی کو میں نے کہا تو ایک ضربہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، حالانکہ میں تو علم کی بات کر رہا ہوں جو سامنے آ جائے. جو کہے کہ سلونی یا علی نے کہا یا اولاد علی نے کہا، اور ان کے علاوہ جس نے کہا وہ ہر ایک کے سامنے ذلیل ہوتا پھرا. بوڑھی عورتوں نے ذلیل کر دیا. صرف ابن جوزی نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، کل علی نے کہا آج میں کہہ رہا ہوں سلونی. تو ایک بوڑھی خاتون گزری جس نے کہا یہ دعویٰ واپس لے لے ورنہ یہیں پر ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. اس نے سوچا کہ بوڑھی عورت کیا سوال پوچھے گی، کیا پوچھ لے گی زیادہ سے زیادہ. تو کہا نہیں پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو. تو اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ یہ بتلا کہ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا، قرآن میں واقع سورہ نمل میں ہے، اور چونٹیوں کی سردار نے اپنی قوم سے کہا کہ ادخلوا الی مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل کر نہ رکھ دے. تو کہا کہ وہ جو چونٹیوں نے آپس میں بات کی نا وہ تو تیرے لیے بڑا سوال ہے، وہ تو میں نہیں پوچھ رہی تجھ سے. تو اتنا بتا دے کہ وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی. یار ایک نعرہ حیدری کا تھوک بنتا تھا یہاں پر. وہ چوٹی نر تھی یا مادہ تھی یہ بتا. اس نے کہا تو اپنی مرضی سے گھر سے باہر سے آئی ہے یا شوہر کی اجازت سے گھر سے نکلی ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، اگر شوہر کی اجازت سے نکلی تو شوہر پر اللہ کی لعنت ہو، اور اگر بغیر اجازت نکلی تو تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اس نے کہا اچھا اگر علی کے مقابلے میں وہ خاتون اپنے گھر سے باہر آ جائے تو تیرا کیا خیال ہے اس کے بعد؟ جی سلونی کا دعویٰ یا علی نے کیا یا اولاد علی نے کیا. ہاں یہ دعویٰ ایسا ہے کہ جو اور پھر اب علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ بات ہو تو کیا کو ترس کیا جائے. یہ نہیں واقعی ایشوروں کے ایشورے ختم ہو جائے اور ایک واقعی ذرہ برابر حق نہ ادا ہو پائے. کہ علی ابن ابی طالب علم لدنی ہے، کوئی سیکھا علم تھوڑی کہیں کسی کے پاس. فقط رسول اللہ کہ رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 باب سکھلایا، میں نے ہر باب سے 1000 باب کو نکالا. جب جوان تشریف فرمائے بعض مرتبہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیسے کہ ایک لمحے میں 1000 باب سکھلا، ایک لمحے میں 1000 سے 1000 باب نکال لی. یار انسان کی بنائی ہوئی یو ایس بی کو سمجھتے ہو کہ ایک لمحے میں ہزاروں ٹیرا بائٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے. مادی طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے، نورانی طور پر یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ کا ایک حبیب، اللہ کے ایک ولی کو ایک لمحے میں ہزاروں باب منتقل کر دے. جی اس کے بعد پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب بھی سوال بھی آیا تو ایک خود ڈاؤٹ یوں بھی کریٹ کیا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام کا اگر آپ جن لوگوں سے کہتے ہیں اختلاف تھا تو علی تو ان کی ہمیشہ مدد کرتے تھے، ان کو تو ہمیشہ سوال کا جواب بتاتے تھے. اچھا مجھے کوئی ایک انسٹنس ایسا بتا دو کہ علی ان کے یہاں پوچھنے گئے ہوں. ہاں یہ ریسیپروکل نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بھی ان سے پوچھ رہے وہ بھی ان سے پوچھ رہے، خالی یک طرفہ تھا کہ وہ آتے تھے پوچھنے کے لیے، علی جواب دے دیتے تھے. تو علی کے اگر ان سے تعلقات خراب تھے آپ کے مطابق، مثلا انہوں نے علی ابن ابی طالب السلام کا حق غصب کیا تھا تو علی کیوں بتاتے تھے؟ تو اگر فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ کیوں رزق دے رہا تھا فرعون کو؟ ہاں اللہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے. خالی اللہ کے رب العالمین ہونے کا تقاضا ہے کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرے گا تب بھی اللہ اس کو رزق دے گا. علی امام مبین ہے، سب کے امام ہے. تو اگر کوئی آئے گا علی ابن ابی طالب کے پاس تو علی اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو مجھے امام بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا. جناب احمد جاوید صاحب اہل سنت فلسفی شاعر ہیں، کراچی میں کئی منقبتی محفلوں میں وہ ویسے طور پر بہترین اشعار کہہ چکے. انہوں نے ان کا غالباً رضویہ امام بارگاہ کا مشاعرہ ہے، اس کا مطلب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، اور سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا کون. مولا علی علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ تو مجھے امام بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا، خلیفہ بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا. جیسے اللہ کی جانب سے یہ نہیں کہ تو مجھے اللہ مانتا ہے تو تجھے رزق دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کے ذریعے. ویسے علی بن ابی طالب السلام نے جو پوچھا، جس نے پوچھا جواب دیا.
حتیٰ علی کے شاگرد، میں بات کو یہیں سمیٹ لیتا ہوں، مولا علی علیہ السلام کے شاگرد ابن عباس کہتے ہیں میں ایک مرتبہ مولا علی کی خدمت میں بیٹھا ہوں عشاء کی نماز کے بعد، اور علی جی بن ابی طالب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع کی، اور میں اتنا تفسیر میں محو ہو گیا کہ مجھے وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ فجر کی اذان بلند ہوئی اور ابھی تفسیر بسم اللہ کے با سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی۔ تو میں نے کہا یا علی بسم اللہ کے ابھی تو با پہ رکے ہوئے، یہاں پر پوری رات گزر گئی۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ لو شئت ان اوقر 70 بعیرا فی تفسیر ام القرآن لفعلت، اگر چاہوں تو 70 اونٹوں کی پشتوں کو سورہ الحمد کی تفسیر سے بھرتا رہوں گا۔ جی کیا کہنے، یہ ابن عباس۔ ایک مرتبہ حاکم شام کے آئے، روم کے حاکم نے ایک شیشی بھیجی اور ساتھ میں خط لکھا، اور خط لکھ کے کہا کہ جو کچھ پوری دنیا کا خلاصہ ہو سکتا ہے اس شیشی میں بند کر کے بھیجو۔ اب کیا ایسی چیز ہو کہ جو پوری حیات کا خلاصہ ہو؟ نہیں سمجھ میں آیا۔ ابن عباس نے کہا کہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ پانی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا ہے، اگر سمندر کا پانی اس میں بھر کے بھیجو نا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے ہر شے اس میں بھر کے بھیج دی، اس لیے کہ ہر شے کی جو بنیاد ہے وہ پانی ہے۔ تو وہاں جو دربار میں بیٹھے تھے انہیں اتنا تعجب ہو، انہوں نے کہا کہ ابن عباس یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ کہ میں نے سیکھا اپنے استاد علی ابن ابی طالب سے۔ اب سننے کی بات تو اب ہے، انشاءاللہ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو کہ اچھا اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے علم میں اور علی کے علم میں فرق کتنا ہے؟ کہ بس جو شیشی کے پانی اور سمندر کے پانی میں فرق ہے۔ جی تمام اور یہ بات تو علم ایک فضیلت کا معیار ہے، لے آئیے کوئی۔ پھر اس کے بعد مولا علی السلام کی اولادوں حتیٰ امام رضا علیہ السلام تک جائیے، اور آگے امام متقی جواد اسلام تک، جس نے بھی سلونی کہا، ایک ایک جملے میں ون لائنر۔ ائمہ علیہ السلام کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ آدھے گھنٹے تک بحث کر کے کنونس کرتے رہیں گے کہ سامنے والا مان نہیں رہا، اس کے ذہن میں آ نہیں رہا، ورنہ تو امام ہی کیا ہوا وہ۔ کئی ایسے مسئلے جو مہینوں مہینوں سالوں سالوں چل رہے ہیں، امام علیہ السلام آئے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا، امام نے ایک جملہ کہا مسئلہ ختم۔ جی اس پہ میری گفتگو بھی ایک ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ون لائنرز آج بھی جو مسئلے بڑے گمبھیر ہوئے ہیں نا، ہم سوچ رہے ہیں کہ حل کیسے ہوں گے، یقین جانے جب فرزند زہرا تشریف لائیں گے نا، ایک جملہ کہیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج ہمیں نہیں معلوم، ہمارا علم اس سطح پر نہیں، اسی لیے تو حجت کی ضرورت ہے بار بار۔ اب میں تفصیل میں کیا جاؤں، بس امام رضا علیہ السلام کے زمانے تک دیکھ لیجیے، مامون نے جو خط لکھا امام رضا علیہ السلام کو، یہ بھی علی ہیں اپنے زمانے کے، تو خط لکھا، وہ خط لکھ کر بلوایا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں خراسان میں کرسچن آ گیا ہے پریسٹ، اور اس نے آ کر کہا سارے مسلمان مولویوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہ کیا تم عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اب کون مسلمان کہے گا ہم نہیں مانتے؟ سب نے کہا ہم مانتے، کہا لیکن میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا۔ تو اسے مان لے جسے دونوں مانتے ہو۔ اتحاد بین کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ کامن گراؤنڈ پہ جمع ہو جائے۔ ہمیشہ ضروری نہیں کہ کامن گراؤنڈ پہ جمع ہونا ہی کوئی بہتر آپشن ہو، کیونکہ کبھی آپ ہو سکتا ہے کامن گراؤنڈ پہ جمع ہونے کی وجہ سے حق کو ساتھ لے کر آپ آ جائیے کامن گراؤنڈ پر، تو سر آنکھوں پر واقعی ایسا ہی ہے۔ تو کہا ایسا کرتے ہیں ہم دونوں کو، کیا آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، آپ تو مانتے لیکن میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا، تو ایسا کرتے ہیں اس کو ماننے جو دونوں مانتے ہیں۔ کہا پھر اچھا یہ بتلاؤ کہ عیسیٰ زندہ ہے یا وفات پا گئے؟ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ زندہ ہے۔ کہا لیکن حضور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا وہ وفات پا گئے۔ تو کہا اسے مانے جو زندہ، اسے مانے جس کی وفات ہو گئی۔ یہ سوال تو ہے کنفیوز کر دینے والا سوال تو ہے، ایک دم ذہن چکرا گیا سب کا، بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کیا کریں گے؟ اب ہوا یہ 2-3 مہینے تک یہ چرچا رہا خراسان میں، اور وہ دندناتا ہوا پھر رہا ہے کوئی کس کو جواب لا سکے؟ کچھ مامون نے بڑے غصے میں سارے ان مولویوں سے کہا کہ کوئی جواب لے کر آؤ اس کا۔ اچھا مامون کو وہ اسلام کی فکر نہیں، اس کو اپنی خلافت کی فکر ہے، کیونکہ وہ کہلاتا خلیفۃ المسلمین ہے، اگر اسلام ہی نہ رہے تو کہاں کا خلیفۃ المسلمین رہے گا۔ انہوں نے میٹنگ کی، 3 دن بعد کہا ہم آئیں گے، 3 دن بعد جب جمع ہوئے تو مامون نے کہا جواب لائے؟ کہ جی حضور جواب لائے۔ کہ جواب یہ کہ انسان مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے لہذا واجب القتل ہے۔ جی اگر دلیل کے مقابلے میں جواب نہ بن پائے تو قتل کر دینا، یہ پرانی ہی سنت چلی آ رہی ہے۔ اب جو کچھ مامون نے کہا وہ تو میں ممبر سے یہاں کہہ نہیں سکتا ان درباری مولویوں کو،
لیکن پریشان ہو گیا تو وزیر نے کہا میں علم پہ بات کر رہا ہوں، علی اور اولاد علی کے علم پر، ابھی فضیلت کے خالی ایک معیار پہ بات ہو رہی ہے، یہ سلسلہ جاری و ساری رہا وہاں سے یہاں تک۔ تو کسی نے کہا کہ ابھی بھی مامون پریشان نہ ہو، کہ کیوں نہ پریشان ہو، کوئی جواب ہی نہیں اس شخص کا۔ کہ دیکھ ابھی علی بیٹا مدینہ میں زندہ ہے، اور جیسا علی کا علم ہے نا ویسے ہی اس کا علم بھی ہے، تو انہیں بلا لیجئے۔ انہیں بلایا گیا، ماشاءاللہ رضوی سعادات کیا مجلس ہو رہی ہے، تو امام رضا علیہ السلام کا بھی ذکر اس ذریعے سے ہو جائے تو کیا ہی کہنا۔ امام رضا علیہ، میں اصل تو مجھے مولا علیہ السلام پہ علم پہ بات کرنی، میں تسلسل میں یہاں بات کر رہا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام پہنچے، اور بات کو مختصر کروں تو امام کے لیے مسند علم کو لگایا گیا، پتہ نہیں کتنوں کا مجمع، اور ایک بہت بڑا اوکیزن کہ بھئی کوئی ایسا آیا ہے کہ جو شاید اس کا جواب دے سکے۔ لوگوں کو تو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں نا، امام رضا علیہ السلام کو تو نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ امام علیہ السلام بیٹھے، وہ بھی اپنے تکبر میں آ کے سامنے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے سارے مسلمانوں کو شکست دے دی، ایک آخری بچائی ہے، اور سوال بھی میرا ایسا ہے کہ کوئی دوسرا جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی ایکویژن بنائی ہے اس نے کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، آپ کہہ نہیں سکتے کہ میں نہیں مانتا۔ جب وہ کہیں گے میں مانتا ہوں تو میں پلٹ کے کہوں گا میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا۔ تو ایسا کرتے ہیں جس کو اسے مان لیں جس کو دونوں مانتے ہیں، بات ہی ختم۔ ایک جملے میں جواب دیا، ایک جملے میں فقط ایک۔ اس نے پوچھا کہ پوچھوں میں؟ مامون نے کہا کیا پوچھوں؟ کہ ان سے پوچھوں، تو درباری مولوی تھے، کہ نہیں ان سے نہیں، اب ان سے پوچھ۔ اور علی کے اس بیٹے کے چہرے پر وجہ اللہ ہی سرخی جلالت و مدار ہوئی، اور ان کی جانب دیکھ کے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ جو پہلے نے منبر کوفہ سے کہا تھا وہ 8ویں نے خراسان میں دہرا دیا تھا، یہ ہے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد۔ اور میں نے اپنے استاد محترم سے سنا ہے کہ جیسے یہ کہنا صحیح ہے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد، ویسے ہی یہ کہنا صحیح ہے کہ اولنا علی اوسطنا علی آخرنا علی وکلنا علی۔ آخر تک مومنین ہے، جہاں تک آواز آ رہی ہے جی۔ یہ بھی منقول ہے مولانا اعظم حسن زیدی صاحب ہی سے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جب یہ کہنا صحیح ہے کہ اولنا علی اوسطنا علی آخرنا علی وکلنا علی، تو رسول نے یہ کیوں نہیں فرمایا، یہ کیوں کہا کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد، وہ کیوں نہیں کہا؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ زمانے سے ایک علی برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، کہتے کہ سارے کے سارے علی ہیں تو جان ہی نکل جاتی سب کی۔ جی تو 8ویں علی نے انہی علم کی وراثت پہ کہا چلو انہی جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اس نے اپنے تکبر میں پوچھا عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اب ایک جملہ یاد رکھیے گا، کوئی بحث نہیں، کوئی آدھے گھنٹے تک مناظرہ نہیں، بتاؤ مانتے ہو یا نہیں مانتے عیسیٰ کو؟ مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا، علی کے اس وارث نے کہا میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ جملہ سن لیا آپ نے؟ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے، اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور عیسیٰ ہے تو ماننا تو کیا میں جانتا بھی نہیں۔ تمام ہو گئی بات تمام ہو گئی۔ اور مولا نے کہا کہ جو تیرے پاس انجیل کا نسخہ رکھا ہے، دیکھیں انجیل ایسے نہیں تھی جیسے قرآن ہے سب کے گھر میں سیم ہوگا، انجیل کے الگ الگ نسخے تھے، کہ جو تیرے پاس انجیل کا نسخہ رکھا ہے کیا اس سے آیتیں پڑھ کر بتلاؤں کہ کہاں عیسیٰ محمد کی رسالت کی خوشخبری دے کر گئے تھے؟ ہاں تو وہ سمجھ گیا کہ انہیں تو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے پاس انجیل کا کون سا نسخہ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ چپ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، باقی وہ جو 200 درباری مولوی تھے انہوں نے کہا پوچھ۔ ہاں امامت کے سہارے پر اکڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پوچھ۔ امام نے کہا کہ کیا میں تجھ سے پوچھوں ایک سوال کوئی؟ اس نے کہا اگر آپ پوچھ لیجئے، مجھے اگر آتا ہوا جواب دے دوں گا، نہیں آتا ہوا تو میں سکوت اختیار کر لوں گا۔ 1 منٹ میں کھال میں آ گیا اپنی۔ امام نے کہا یہ بتلا کہ عیسیٰ کیا نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے تو نہیں رکھتے تھے؟ یا اللہ کیسی بات کر، میں یا اللہ تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا تو زہد مشہور ہے، انہوں نے تو شادی نہیں کی اس عبادت کی وجہ سے، زہد عیسیٰ تو مشہور ہے، ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی روزے میں رہے۔ کہا اچھا اگر تو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ نماز بھی پڑھتے تھے اور عیسیٰ روزے بھی رکھتے تھے، تو اگر تو عیسیٰ کو خدا کہتا ہے تو یہ بتا عیسیٰ کس کی نماز پڑھتے تھے اور کس کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی عیسیٰ کس کے لیے نماز پڑھتے، کس کے لیے روزہ رکھتے تھے اگر وہ خود خدا تھے تو؟ چپ بیٹھا رہا. دیکھو عیسائی تھا لیکن غیرت مند تھا. میں نے ایک جملہ کہہ دیا جہاں تک چلا جائے. غیر مسلم تھا لیکن غیرت تو تھی نا کم سے کم. اس لیے جب حق کو پہچان گیا تو کھڑے ہو کر کہتا ہے بھرے دربار میں سب کے سامنے، مامون کے سامنے کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان ھذا وصی رسول اللہ حقا. میں کہتا ہوں مسلمانوں کم سے کم کلمہ ویسے تو پڑھو جیسے اس عیسائی نے پڑھا تھا. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور برحق وصی یہ ہیں علی ابن موسیٰ رضا تشریف فرمائی. یہ علم. پھر میڈیکل سائنس میں جب سوالات پوچھے جائیں علی اور اولاد علی سے، مطلب ایک تفصیل ہے. ہندی طبیب آ کے پوچھیں کہ یہ بتلائیے کہ مثلا اللہ نے جو رطوبتیں رکھی، امام علیہ السلام بلکہ اس سے پوچھیں کیونکہ اس کو بڑا نظام تھا، بڑا ناز تھا اپنی طبابت پر، اور امام پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے آنکھوں کی رطوبت نمکین کیوں رکھی اور زبان کی رطوبت شیریں کیوں رکھی اور کانوں کی رطوبت تلخ کیوں رکھی؟ ایک ہی چہرے پہ 3 رطوبتیں، تینوں الگ الگ طرح کی، کیوں ایسا؟ اور اللہ نے پیشانی پر جو شکن رکھی ہے وہ سیدھی کیوں رکھی ہے، وہ ایسے کیوں نہیں رکھی؟ اور اللہ نے ناک کو 2 آنکھوں کے درمیان کیوں رکھا ہے؟ اور اللہ نے آنکھوں کو گول کیوں نہیں رکھا، بادامی شکل کا کیوں رکھا ہے؟ اور اللہ نے اس پہ پلکوں کو کیوں رکھا ہے؟ کہتا ہے یہ تو نہیں معلوم. ہر سوال کے یہ تو نہیں معلوم، یہ تو نہیں معلوم. امام صاحب نے کہا جو اللہ نے رکھا ہے دماغ، اس کے اوپر جو اسکل ہے ہمارا، ڈھانچہ جو ہے ہمارا، اس میں سوراخ ہے، بند نہیں ہے پورا اندر سے، اس کے کھال کے اندر سے جو سوراخ رکھے اللہ نے تھوڑے تھوڑے، یہ کیوں رکھے؟ اس کے بعد امام نے بیان کرنا شروع کیا کہ اگر اللہ نے اس کو بالکل بند کر دیا ہوتا اس اسکل کو، تو دماغ جو ہے اس میں اتنی حرارت آتی ہے، بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ مثال دے رہا ہوں بچوں کے لیے، جیسے ایک لیپ ٹاپ ہوتا ہے نا، مشین چلتی ہے تو اس کے اندر کوئی وینٹ بھی ہونا چاہیے، کہ اگر دماغ چلتا رہتا اور کوئی حرارت نکلنے کی جگہ نہ ہوتی تو ایک مرتبہ دماغ جل کر بھسم ہو کے ختم ہو جاتا. اللہ نے شکن کو اس لیے رکھا ہے یہاں پر کہ جب پسینہ بہے تو آنکھوں میں سیدھا نہ گر جائے، اطراف سے ہوتا وہ اس طرف آ جائے. اللہ نے سر پر بالوں کو اس لیے رکھا ہے، امام نے پوچھا سر پہ بال کیوں رکھی؟ کہا اس لیے کہ اگر ایک تو سردی گرمی سے بال تمہیں بچا سکے، دوسرا ہے کہ جب تم روغن استعمال کرو تو یہ روغن بالوں کی جڑوں کے ذریعے سے دماغ تک پہنچ سکے. اللہ نے پیشانی پر بال اس لیے نہیں رکھے کہ جو روشنی آئے تو روشنی رک نہ جائے ان بالوں کی وجہ سے، لیکن اللہ نے ابروؤں کو رکھا اور پلکوں کو رکھا تاکہ اگر زیادہ روشنی آ جائے تو تم اس کو ایڈجسٹ کر سکو. اور اللہ نے آنکھوں کو گول اس نے رکھا کہ اگر ان میں کوئی کچرا رہ جائے تو اگر اس طرح کی جو بادامی آنکھیں ہیں اس میں سے کچرا آسانی سے نکل جائے گا، گول ہوگا تو آنکھوں ہی میں گھومتا رہے گا. اللہ نے دونوں آنکھوں کے درمیان ناک کو اس لیے رکھا کہ جب روشنی آئے تو برابر سے تقسیم ہو جائے. یہ بتلائیے کوئی ایک شخصیت تاریخ اسلام کی، صدر اسلام کی بتلائیے جو طب پر بات کرے تو ایسے بات کرے، الہیات پر بات کرے تو ویسے بات کرے. بس تو عزیزوں علم، اسی لیے مشہور بات ہے لیکن میں ثواب کی خاطر پڑھ رہا ہوں کہ جب کسی نے مولا علی کو مشورتاً یہ کہا کہ علی جواب تو فوراً دے دیتے، تھوڑا سوچا تو کریں. بس آپ کی توجہ چاہتا ہوں. کہ تیرے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہ 5. کا سوچا کیوں نہیں؟ کہ سوچنے کی کیا بات ہے، تو ہمیشہ میرے سامنے ہے. کہ جیسے تیرے سامنے 5 انگلیاں ہیں، پوری زمین و آسمان علی کے سامنے، پوری کائنات علی کے سامنے. ایسے ہی ہے. ایک نجف رسا نعرہ لگائیے کہ میں جا رہا ہوں ایسے ایسے مصائب کی طرف. جی. تو ایک فضیلت پر بھی بات ہوئی کہ علم فضیلت کا معیار ہے، پھر تقوی فضیلت کا معیار ہے، اخلاق فضیلت کا معیار ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت کا معیار ہے. عزیزوں بس علی نے تو اس وقت بھی سلونی کہا، یہاں سے مصائب پہ جا رہا ہوں، تابوت کی آج زیارت ہے. علی نے تو اس وقت بھی سلونی کہا جب علی ابن ابی طالب السلام کے سر پر ضربت لگ چکی تھی. مصائب کی کیفیت میں جاؤں گا لیکن اس جملے کو آپ اگر فضائل کی منزل پہ سن سکیں. سر پہ ضربت لگی ہے، طبیب نے یہ کہا مولا حسن علیہ السلام سے کہ زہر کا اثر مغز تک آ چکا ہے. علی ابن ابی طالب نے آنکھیں کھولی اور کہا سلونی سلونی.
مولا یہ کون سا سلونی کہنے کا موقع ہے؟ علی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس کے وسیع کا عالم یہ ہے کہ زہر کا اثر مغز تک آ جائے اور علی سلونی کا دعویٰ کر دے، اس کے نبی کو ہلکے سے بخار میں نہ ہذیان ہوگا نہ نسیان ہوگا۔ جی جی جی، جس کے وسیع کا عالم یہ ہے بھائی زہر کا اثر مغز تک آگے، اس کا مطلب ہے کہ اب مغز عام طریقے سے کام کرنا چھوڑ دے عام حالت میں، لیکن علی کہے سلونی، لیکن اس وقت ایک ایسا جملہ کہا جو زندگی بھر نہیں کہا تھا، پوچھ لو جو پوچھنا ہے، لیکن آج سوالات کو مختصر رکھنا، اس لیے کہ اب علی میں ظاہری طور پر وسعت نہیں رہی کہ علی تفصیلی سوال کے جواب دے۔ اور اس وقت پھر ایک بہرحال فضیلت کی روایت ہے جو کسی اور مجلس میں ہو سکا تو میں پڑھ دوں گا کہ مولا علی کے ایک صحابی نے سعصع ابن سوہان، جن کی مسجد سہلہ کے ساتھ ہے، جو عراق کی زیارت پہ جاتے ہیں، اب تو کاروان کم لے کے جاتے ہیں، سعصع ابن سوہان کی مسجد میں نے خود جا کے دیکھی وہ مسجد۔ سعصع ابن سوہان نے آ کے پوچھا کہ یا علی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ انت افضل ام آدم، یہ بتلائیے آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے؟ پھر مولا نے قرآن سے ثابت کیا انا افضل، پھر کہا انت افضل ام نوح، انت افضل ام ابراہیم، انت افضل ام موسیٰ، انت افضل ام عیسیٰ۔ یہ وہ آخری مکالمہ تھا جو مولا کا صاحب کے ساتھ ہوا۔ عزیزوں، جب نجف اشرف جائیے تو اس فقیر کی اس بات کو یاد رکھیے گا، مولا علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ ایک زیارت ہے کہ علی کو ایسے سلام کریں کہ السلام علیک یا ولی اللہ و ابن ولی انت اول مظلوم قد غصب حقہ، اے ولی ابن ولی آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ وہ سب سے بڑے مظلوم ہیں کہ جن کا حق غصب کیا گیا۔ علی کائنات کے مظلوم ہے۔ کیوں علی سب سے بڑے مظلوم ہیں؟ بظاہر تو سب سے بڑے مظلوم تو امام حسین علیہ السلام ہے بے شک، لیکن بس میں اشارہ کر رہا ہوں، کسی امام کے سامنے ان کی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ یہ واحد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، مظلوم علی، مظلوم۔ علی کے مصائب کا آغاز یاد رکھیے گا 19 رمضان سے نہیں ہے، علی کے مصائب کا آغاز اس وقت سے جو فاطمہ در و دیوار کے درمیان آئی تھی۔ اللہ اکبر، جب چھوٹے چھوٹے بچے سیدہ کونین کے مصائب پر بآواز بلند رونے لگے تو یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہے، جنہوں نے گودیوں میں یا علی یا حسین کہنا سیکھا ہے وہ یقیناً سیدہ کے مصائب پر آہ بھر کے روئیں گے۔ اس وقت مولا علی سے پوچھا گیا کہ مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہے، اور علی نے سر جھکا کر کہا کہ مرد کے لیے سب سے مصائب کا موقع وہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اور اسے صبر کرنا پڑے۔ علی کے لیے سب سے بڑے مصائب یہ تھے کہ علی فاطمہ کو در و دیوار کے درمیان دیکھے، علی کو صبر کرنا پڑے، محسن کی شہادت ہو جائے علی صبر کرے۔ ارے میں کیا کہوں، سیدہ کے اوپر سے دروازہ گر رہا اور لوگ گزرتے چلے جائیں۔ اور علی کو صبر کرنا پڑے۔ جی، یہ مولا علی کے مصائب کا آغاز بعد از وفات رسول حق کے خلافت کو غصب کرنے سے۔ کتنے مظلوم تھے مدینہ میں علی۔ آپ سوچیں کہ جس مدینہ میں مولا علی کا اتنا احترام ہے کہ رسول اللہ یہ فرمائیں، ہر فضیلت مولا علی کی جو مدینہ میں ارشاد فرمائے، سوچیں کہ کتنا مقام تھا رسول اللہ کی نگاہ میں مولا علی کا، لیکن دفعتاً مدینہ وہ ہو جائے کہ ایک مرتبہ دق الباب کریں مولا، بی بی سیدہ آئیں دروازہ کھولنے کے لیے۔ مولا علی نے کہا کہ اے سیدہ آپ نے آج زحمت فرمائی، کیونکہ پہلو شکستہ تھا نا، تو آپ نے زحمت فرمائی خود دروازہ کھولنے کی۔ کہا یا ابا الحسن میں اس لیے آئی ہوں، میں نے سنا ہے کہ مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے، تو چاہے کوئی آپ کو سلام نہ کرے، رسول کی بیٹی آپ کو سلام کرے گی۔ السلام علیکم یا امیر المومنین۔ مولا نے کہا سید اب تو وہ وقت آ گیا، علی کسی کو سلام کرے تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ جان رہے ہو بچوں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ 19 رمضان سے نہیں سمجھنا خالی علی کے مصائب، علی کے مصائب وہاں سے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ کیفیت رہی کہ فی الحلق شجا و فی العین قضا، مولا علی نے خود فرمایا کہ میری آنکھوں میں کانٹا، میرے حلق میں ہڈی، ایسی کیفیت رہی کہ علی کی گردن میں رسی باندھ کر علی کو مدینہ کی گلیوں میں کھینچا جائے، ذبیحے کی طرح کھینچ کر علی کو لے جا رہے تھے۔ کسی یہودی نے دیکھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسے پوچھا یہ کلمہ پڑھنے کا کون سا موقع ہے؟ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے اس شخص کو خیبر میں بھی دیکھا تھا، میں جانتا ہوں یہ کتنا شجاع ہے، آج اس کی گردن میں رسی ہے، اس کی زوجہ پر دروازہ گرا ہوا ہے، تب بھی یہ صبر کے ساتھ جا رہا ہے، اس سے بڑی کوئی حجت ہو نہیں سکتا۔ ہائے ہائے مولا علی پر ہونے والے
تشریف فرما ہے ماشاءاللہ اتنی تعداد میں وہاں تک جہاں جہاں آواز آ رہی ہے. دیکھو اب تو مولا علی کے ایام شروع ہو گئے نا. اللہ قد قتل امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہم لا قتلت امیر المومنین. یا علی آپ اتنے مظلوم تھے, آپ کے سر پر ضربت لگی, کوئی آ کے سامنے سے آپ کو نہ مار سکا, پشت علی کے سر پر ضربت. علی پر رونے کا ایام شروع ہو گیا. یا علی یا علی. جو آپ کے حسین کا عزادار ہے نا, وہ آپ کے فرش عزا پر مولا علی کے ذکر کے لیے گریے کے لیے آئے ہیں. مجھے جملہ کہہ لینے دیں, تھوڑے سے مسائل پڑھوں گا, میں پھر تابوت کی طرف آؤں گا. کہ جیسے ہی بی بی سیدہ غش سے فاقہ ہوا نا, تو پہلا سوال کیا پوچھا تھا, حالانکہ پسلیاں ٹوٹ چکی تھی, پوچھا این ابو الحسن, ابو الحسن کو کہاں لے گئے. کبھی بھی وہ گردن میں رسی باندھ کر لے کے گئے دربار میں. فوراً بی بی اٹھی آئیں. حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے کہ بی بی در مسجد تک آئیں اور فرمایا کہ ابھی علی کو چھوڑو ورنہ بد دعا کروں گی یہیں پر. مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی, ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی مدینہ پر عذاب آ جائے گا. اتنا خوف طاری ہوا کہ انہوں نے علی کو چھوڑ دیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا, اے بی بی مدینہ میں حجت کی گردن پر تلوار تھی, علی کو بچا لائی. کاش کوئی کربلا میں بھی ہوتا. وہ شبر جان سلالہ صدر, شبر حسین کے سینے پر تھا. قابض علی شیبت, اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا. ایک بہن دلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی, کون تھا کہ جو حسین کو بچا کر رہا تھا. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے, کوئی غم عطا فرمائے سوائے غم علی ابن ابی طالب کے. یقین جانو یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں. امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے کہتے تھے ورحم الصرخۃ التي كانت لنا, پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما جو آل محمد کے مصائب پر. جزاک اللہ. یہ بزرگ تشریف فرمائیں, آپ کو بتلائیں گے آل محمد کے غم میں فقط رونا نہیں ہے, چیخ مار کر رونا ہے, جس کی جتنی توفیق نصیب ہو جائے. بس 41 ہجری کا رمضان آیا, مولا علی علیہ السلام کا طریقہ تھا, اپنی اولاد میں سے ہر ایک کا افطار فرماتے تھے. 13 رمضان کو مولا حسن سے پوچھا بھی کہ رمضان میں کتنے دن گزر گئے, کہ بابا 13ویں رمضان ہو چکی ہے. کان قریب علی کی داڑھی علی کے خون سے خضاب ہونے والی. 19 رمضان کی شرطی بی بی ام کلثوم کیا, جو کل شب آنے والی ہے. مولا علی مہمان تھے, بیٹی کا دل تھا, بہترین افطار رکھتی, لیکن علی کے مزاج کو جانتی تھی. وقت نمک کا ٹکڑا رکھا, ایک دودھ کا جام رکھا, ایک روٹی کا ٹکڑا تھا ساتھ میں, کہ نمک یا دودھ میں سے ایک اٹھا لیجیے. بیٹی کا دل تھا نا, کہتی میں نے سوچا بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کہ میں نمک اٹھا لوں تاکہ میرے بابا دودھ اور روٹی سے افطار کر لیں. کہتے میں نے نمک اٹھانا چاہا تو میرے بابا نے مجھے روک دیا, کہ بیٹی علی کو نمک بہت مرغوب ہے, دودھ اٹھا لے. علی نے آخری افطار 19 رمضان والا افطار روٹی اور نمک سے علی نے افطار فرمایا. ساری رات عبادتوں میں مصروف. یا علی یا علی. تفصیل مسائل پڑھوں گا انشاءاللہ جہاں جہاں مجالس پڑھنی ہے تابوت کے حوالے سے. ابھی رک جائیے گا, ایک جملہ میں نے کہنا ہے ابھی کچھ اور مصائب کی منزل پر. بار بار علی صحن خانہ میں آتے تھے اور آسمان کی طرف, شب 19 رمضان شب قدر بھی تھی نا, عبادتوں میں مصروف رہے مسلسل, اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے خدا کی قسم یہ وہی رات ہے, خدا کی قسم یہ وہی رات ہے. بی بی ام کلثوم نے آ کر کہا کہ بابا میں نے آپ کو دیکھا دنیا کے بڑے بڑے پہلوانوں کے سامنے چلے گئے, کبھی اضطراب نہیں ہوا, آج کون سی منزل ہے کہ آپ پہ اضطراب محسوس ہو رہا ہے. کہ بیٹی آج علی کو کسی دنیا کے پہلوان کے سامنے نہیں جانا, آج رب العالمین کے سامنے حاضری دینی ہے علی کو. کچھ دیر بعد علی کے گھر کے باہر میں واقعات پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے 19 رمضان کیا ہوا. تلواروں کی جھنکاروں کی آواز سنائی دی. علی باہر نکلے, دیکھا حذیفہ یمانی موجود ہے. کہ حذیفہ کیوں آئے ہو؟ 200 تلوار برداروں کے ساتھ تھے. کہ حذیفہ یہاں کیوں آئے ہو؟ کہ مولا پہلی رمضان سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ داڑھی خون سے خضاب ہونے والی ہے. مولا تحفے ہماری زندگی پر کہ ہم زندہ رہ جائیں, کوئی آپ کو مار کر چلا جائے. مولا میں نے اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, آپ کی حفاظت کریں گے. کہ حذیفہ میں کون ہوں؟ کہ مولا میرے امام ہے, کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں واپس چلا جا. حذیفہ واپس پلٹے, پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے کہیں یہ آخری زیارت نہ ہو والی ہے.
عجب گریا ہے، خدا کی قسم کیا کہنے آپ کے، عجیب یا علی آپ پر ہماری جانیں قربان۔ یہاں سے امامت کی شہادت کا آغاز ہے، پھر کوئی تلوار سے مارا گیا، کوئی زہر سے مارا گیا، لیکن علی اماموں کے بھی امام ہے، علی زہر سے بھی مارے گئے، تلوار سے بھی مارے گئے۔ جس تلوار کو زہر میں بھگویا گیا تھا، علی باہر تشریف لائے اور بس مسجد میں پہنچے، اپنے قاتل کو جو بیدار کر کے نماز پڑھوائے۔ اللہ اکبر! وہ اپنے مومن کو بے نمازی ہوتا ہوا کیسے دیکھنا برداشت کرے گا؟ اٹھ کے ابن ملجم لعین وہ وہاں پر بیٹھا ہوا سویا ہوا تھا، اس کو اٹھا کر کا فجر کا وقت ہو گیا، مازنے پر پہنچے، خود اذان کا، یہ مسجد کوفہ میں علی کی آخری اذان ہے۔ اس کے بعد علی فجر کی نماز کی امامت کے لیے تشریف لائے، پہلی رکعت اور پہلا ہی سجدہ، بس۔ حذیفہ یمانی جنہیں علی نے واپس بھیج دیا تھا نا، کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی گھر میں، اچانک میری زوجہ نے مجھے بیدار کیا اور کہا دیکھو مسجد سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی لقد تہدمت واللہ ارکان الہدی، ہدایت کا رکن منہدم ہو گیا۔ لقد قتل امیر المومنین مارے گئے، ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار تھی، علی کا اٹھتا ہوا سر تھا۔ علی نے کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، ہے یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر۔ علی ابن ابی طالب کو ضربت لگی، علی کو ایک خاص کیفیت میں جب علی کے اصحاب لا رہے تھے نا، بیت الشرف میں لا رہے تھے، تو میں نے خود رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی سے ان مصائب کو سنا ہے کہ مولا علی تمام اصحاب کو کہتے جاتے تھے کہ خاموش رہو، گریہ نہ کرو، صبر کرو، لیکن انہی علی کی نگاہ جب اپنی بیٹی زینب پر پڑی، علی نے چیخ مار کر بلند آواز سے رونا شروع کیا اور فرمایا کہ اے کوفے والو، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، ایک دن یہ کوفہ آئے گی چادر کے بغیر، یہ چادر مانگے دائرہ چادر۔ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ 19 رمضان کا دن گزرا، چونکہ تابوت کے مجلس سے میں 21 رمضان تک آ رہا ہوں، 20 رمضان کا دن گزرا، علی نے آخری ملاقاتیں کی۔ جب 21 رمضان کا وقت آیا تو اپنی تمام اولادوں کو بلا کر ان کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا کہ میرے بعد تمہارا امام حسن ہے۔ ایک حجرے سے گریے کی آواز بلند ہوئی، کہ یہ کون گریہ فرما رہی ہیں؟ کہ ماں ام البنین رو رہی ہے۔ ام البنین کو بلایا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی علی زندہ ہے۔ کہ یا مولا، نہ جانے میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی ہے، آپ نے ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، عباس کا ہاتھ نہیں دیا کسی کے۔ بس حسین کو بلایا، عباس کو بلایا، کہاں ہے رونے والے؟ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا کہ عباس، آج سے تیرا مولا حسین ہے، وصیت کی لا تشرب الماء قبل یشرب اطفال الحسین۔ عباس، حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہ پینا عباس۔ کلیجہ پھٹ رہے چیزوں میں آخری منزل پر آ گیا۔ علی نے اپنی اولادوں کو بلا کر کہا تمہارے نانا رسول اللہ مجھے لینے آ گئے، بھیا جعفر تیار لینے کے لیے آ گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ علی دنیا سے رخصت ہوئے، حسن اور حسین نے غسل و کفن دیا، علی کا جنازہ چلا۔ کوفہ میں جس مقام سے گزرا، درخت نے جھک کر کہا السلام علیکم امیر المومنین، ستون نے جھک کر سلام کیا، مسجد حنان آج تک ہے۔ روایت میں ملتا ہے تابوت آگے سے حسن اور حسین نے اٹھایا تھا، پیچھے سے کسی نے نہیں اٹھایا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ جبرائیل و میکائیل آئے علی کا تابوت اٹھانے کے لیے۔ علی کا تابوت چلا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے جبرائیل و میکائیل، اس تابوت کو اٹھانے کوفہ میں تو آ گئے ہو، کل کربلا میں آنا، ایک لاشا رکھا ہے جس کا کوئی تابوت نہیں تھا، اٹھانے والا فقط ایک بیمار بیٹا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی۔ علی کا تابوت آ رہا ہے، شاہ خیبر شکل کا تابوت۔ حسن اور حسین نے جس تابوت کو اٹھایا، عباس کو فرصت دو، تابوت اٹھا کر زینب کو فرصت دو۔